अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جس سب کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ اچھا جی، آمین سورہ ابراہیم آمین۔ نمبر 42، اس کو ہم نے دوبارہ دیکھنا ہے۔ کل کی ریکارڈنگ کے اندر ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آج کی جو آیات ہیں یہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کھولنی ہے کہ یہ منظر آنا ہے، ہمارے ساتھ پیش آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس منظر کے ساتھ کیا کہیں گے کہ جنت کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہوگی کہ جب اٹھائے جائیں گے لوگ، تو اس وقت کا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا 42 کے اندر۔ کل بھی پڑھا تھا، آج دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ترجمہ کریں جی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو کو اللہ کو بے خبر مت ہرگز سمجھے۔ بے خبر نہ سمجھ۔ جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ، عما یعمل الظالمون، اس چیز سے جو یہ ظالم عمل کرتے ہیں۔ اس چیز سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ حصہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے، ان کے دل کو کیا کہیں گے، ہمت بنانے کے لیے، کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، لیکن کئی دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ہر دائی کے لیے ہے کہ جو جب دعوت دیتا ہے تو زمانہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو کام کر رہا ہوں اور لوگ میری طرف آ نہیں رہے۔ تو کئی دفعہ یہ رسول پاک تک تو مایوسی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو، لیکن ہمارے ساتھ یہ واضح ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ اس چیز سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سر بتا یہ رہا جو ہے، بننا نون کے اوپر جو مشدد آ رہا ہے سر، اس میں ہرگز نہیں لگائیں گے؟ تاسبنہ، مطلب تاکید کے لیے ہے جی۔ ہاں جی، ہرگز کر لیں، ٹھیک ہے، جی، ہرگز اللہ کو بے خبر نہ ہرگز بے سمجھ، خبر نہ سمجھ، جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے سر۔ جی۔ اگر لام آ جاتا تو پھر تاکید در تاکید آ جاتی ہے۔ تو اس میں بتایا یہ تھا کہ اگر بے کے اوپر پیش آ جائے تو وہ جمع کے لیے، عمومی طور پر عزت کے لیے تراجم کے اندر آپ تم اسے نہ سمجھو، تم اللہ کو بے خبر نہ سمجھو، تو وہ تم جو ہے وہ ہمارے ہاں جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے لیے اور واحد جی، کے لیے بھی واحد استعمال کے لیے، ہوتا ہے۔ تو ہم اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ سکتا ہے، عزت احترام پورے کا پورا ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو جو ترجمہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ورنہ ممکن ہے ساتھ ہی یہ سمجھیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اسی لیے ہم نے پہلے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھ اس چیز سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ظالم عمل کرتے ہیں کہ ظالم وہ ہیں جو مشرک ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کے کہ وہ جتنے بھی بت تھے ان کو شریک ٹھہراتے تھے، یا بتوں کے علاوہ جو بھی ان کے راہبان یا اور ہوتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے ایک۔
اور اگر جسمانی طور پر دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم مطلب انہوں نے کیا، ہماری زبان کے ساتھ ظلم و ستم آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بندھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ آیات پڑھی جاتی تھیں اور اب ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر بتا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وقت موجود ہیں حدیث کے مطابق کہ وہ اپنے کیا کہیں گے کہ سور جو تھا اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے، اور آنکھیں، حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہے، کہ ممکن ہے اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے تو میں نے سور کو پھونکنا ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے دنیا ختم ہوگی، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ پلک بھی نہیں جھپکیں گے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتنا لمبا وقت ہمارے لیے ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وہاں جو برزخ کے حالات ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں، وہاں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور کل غلطی یہ ہو گئی تھی کہ ہم یؤخرو کا ترجمہ ہم کر بیٹھے تھے، تو وہ ہم نہیں ہے، انما یؤخرہم، بے شک وہ اللہ ان ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ تو یہ کی جو اپنا ہے، یہ کس کی طرف جا رہی ہے اشارہ جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وہ طرف۔ اللہ تعالیٰ اور ہم کا اشارہ ہم ظالمین ظالمین کی طرف۔ مشرکین۔ اور جی تو انما یؤخرہم کا ترجمہ کریں، بے شک وہ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے یا دے رہا ہے، لیومن، اس دن تک، اس دن اس دن تک، تشخاصو، تشخاصو، خاصو، تشخاصو کا مطلب ہے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اب وہ جو رہ جائیں گی وہ فائل جی ابصارو ہے۔ ابصار چونکہ جمع کا صیغہ ہے، بصر کی ابصار، تو لہذا اس کے لیے تشخاصو مؤنث کا تا آیا، ٹھیک ہے جی۔ جی تو جی تشخاصو فی ہی کی ضمیر کس اس میں طرف جا رہی ہے؟ دن کی طرف، دن کی طرف، کہ اس دن کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ابصارو، آنکھیں۔ ترجمہ کریں جی، تشخص فیہ الابصار، اس دن جس دن ان کی آنکھیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بالکل جی ایسے ہی ہوگا۔ اور بتایا تھا کل بھی، آج دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ دوسری جو آیات ہیں ان کے آگے یہ ہے کہ وہ ایک دائی جو پکارنے والا ہے، آواز لگانے والا، وہ آواز لگائے گا، وہ ممکنہ طور پر وہ سور ہے، سور کی آواز، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حیران پریشان ہوں گے۔ وہ لوگ جو کہ یقین نہیں کرتے تھے آخرت پر، ان کے لیے وہ عجیب چیز ہوگی کہ ہم تو یقین نہیں رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آج داس کا لفظ آتا ہے کہ قبروں میں سے ہمیں اٹھا دیا ہے، تو وہ ایک دم گھبرا جائیں گے کہ اب حقیقت سامنے آ گئی۔ تو وہ آنکھیں ان کی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور ہمارا بھی حال یہ ہوگا اگر حدیث کو دیکھیں۔ حدیث میں اگلی آیت جو ہے اس کے اندر ایک سناؤں گا، حضرت عائشہ صدیقہ کی، جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آگے پڑھتے ہیں جی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ تو ذرا الفاظ نئے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
मीम आ रहा है या मुतिईन, मुतिईन, आपको ये वाहिद लगता है या जमा लगता है? जमा है सर। जमा। जमा सर। लेकिन हा तो ऐन, हता का मतलब ये होता है तेजी से दौड़ना। एक होता है दौड़ना, एक होता है तेजी से दौड़ना। तो मुतिईन का मतलब है वो तेजी से दौड़ने वाले होंगे। अब हमारी जुबान में जो तर्जमा बनेगा वो तेजी से दौड़ रहे होंगे, वो जी, तेजी से दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे दौड़ हैं। रहे होंगे। अब आवाज या जो उनके आगे उनका कायद होगा वो उनको लेके वहां जाएगा, और वो अब ये इस हालत में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हमें भी ये पता चलता है कि ये जो कफन एक होता है वो भी गल सड़ गए होंगे और इंसान जो है वो नंगे होंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस वक्त लोगों को शर्म और हया वो नहीं आएगी? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन किसी को किसी का कोई होश नहीं होगा। और आज की ये आयत जो है उस हदीस की तस्दीक कर रही है। आगे पढ़ते हैं जी। वो दौड़ रहे होंगे मुकनिई रऊसिहिम, मुकनिई का मतलब है उठाए हुए होंगे, ऊपर ऊपर देख रहे होंगे। तो मुकनिई रऊसिहिम, वो अपने अपने सरों को, रऊस रास की जमा है, सर, वो आवाज अपने नहीं आ रही सरों सर। को अपने ठीक सरों कर को वो ऊपर अपने उठाए हुए सरों को होंगे। ऊपर उठाए हुए होंगे। हाँ जी, दौड़ रहे होंगे और अपने सरों को ऊपर उठाए हुए होंगे। अब आंखें खुली हुई हैं, जरा तसव्वुर करें, और आप ऊपर देखें और तेज दौड़ रहे हैं और घबराहट की वजह से आंखें खुली की खुली हैं। और अल्लाह ताला कह रहा है कि ला यरतद्दू इलैहिम तरफुहुम। अब तर्फ के आज माने कुछ करने हैं। तर्फ का मतलब हमने ये भी किया हुआ है, एक जानब पढ़ा हुआ है, सिमत, तारफई नहार ही पढ़ा था एक जी। सिमत, तरफ किनारा भी जिन्न। सिमत, है, सिमत भी है। तो तर्फ जो है वो पलक को भी कहते हैं, निगाह को भी कहते हैं। तो पलक चूंकि ला यरतद्दू, नहीं वो क्या होगा, नहीं वो फेरेगा, फेरेंगे, नहीं नहीं, इलाही हिम है ना, यरतद्दू वाहिद ही आएगा। जुमला फेलिया जो है उसके अंदर वो एक ही होता है, अपना फेल मुफरद आता है। तो ला यरतद्दू इलैहिम, वो नहीं फेरेंगे अपनी तरफ, वो नहीं फेरेंगे अपनी तरफ। अपनी तरफ। अपनी तरफ। तरफुहुम, अपनी निगाह, अपनी निगाह। निगाह। यानी कि वो, अब मैं दोबारा पढ़ता हूं कि वो सर ऊपर तो वैसे तेजी सारे से दौड़। जमा आया है। ऊपर तो जमा आया, तो यहाँ पे भी जमा नहीं आएगा? जमा ही आ नहीं जी, रहा है। हर ठीक है ना। अब यहाँ अतराफ नहीं आया, ये तरफ पलक को कहते हैं, और पलक झपकना ऐसा जो है उसके लिए एक आया यहाँ। तो तरफ हम आ गया, तो अपनी पलक को वो अपनी तरफ नहीं लौटाएंगे, ऐसे नीचे कर नहीं कर सकेंगे। तो ये यही अल्फाज ठीक है। है जी, और उसको उसी तरीके से समझें। लेकिन हमारी जुबान के अंदर, अरबी के अंदर तो यही होंगे, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है। तो हम अपनी जुबान के अंदर देखेंगे कि वो अपनी निगाह को अपनी तरफ जी नहीं फेरेंगे। नहीं फेरेंगे। तो वो निगाह अपनी जुबान में भी वैसे एक ही आ रहा है, क्या ख्याल है? जी। अपनी निगाह, ठीक है वरना सर। तो अपनी निगाहें आना चाहिए था। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला के अल्फाज है इसके अंदर, तो बिल्कुल ठीक है ये। तो मुहतिईना, वो तेजी से दौड़ रहे होंगे, मुकनिई रऊसिहिम, अपने सरों को ऊपर उठाए हुए होंगे, ला यरतद्दू इलैहिम,
نہیں پھیریں گے وہ اپنی طرف، طرفہم اپنی نگاہ. جی یہ منظر ہے. تو اب یہ بتائیے کہ وہ جو حدیث ہے ٹھیک ہے. کہ کیا شرم و حیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جب گھبراہٹ ہو، بھائی سیلاب آ جائے تو سیلاب کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ جو درندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیا کسی کو کوئی ہوش ہوتی ہے کہ دوسرے کو کاٹے یا کوئی ڈنگ مارے یا کوئی اور کرے؟ وہ بڑی مجبوری میں ہی ہوگا تو پھر کرے گا. لیکن جب کیا کہیں گے جنگل کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو کیا آپ نے کبھی کسی شیر کو دیکھا ہے کہ وہ بکری کو کھائے؟ نہیں سر. کیوں؟ کہ اسے صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں. یہاں بھی صورت یہی ہے. اور آگے آ رہا ہے وَأَفْئِدَتُهُمْ، ابھی پڑھا تھا، اور ان کے دل. ہوا کا مطلب ہوتا ہے خالی، یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو جگہ آپ کو ساری کی ساری نظر آ رہی ہے، جی خلا. نہیں آپ کہیں گے جی اس کے اندر ہوا خالی تو ہوں. ہے. سنے ذرا، آپ کہیں گے کہ اس کے اندر ہوا تو ہے، جی جی وہ اس کا نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی، یہ خالی خالی دکھائی دے رہا ہے. اس وجہ سے اس ہوا جو اندر موجود ہے، جس کا وزن بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی، تو اس کا نام رکھا گیا ہے ہوا. ٹھیک ہے. جی ایک تو ہو گیا خالی، ایک ہوا خواہش کے معنی میں بھی آئے گا آگے. جی پڑھا ہوا ہے ہم نے. احوا آئے گا تو حیا ہے ہوا. اور ان کے دل خالی ہوں گے. کس سے خالی ہوں گے؟ کسی خواہش سے، کسی بھی خواہش سے. بالکل کوئی خواہش نہیں ہوگی، کسی کے خلاف حسد، کسی کے خلاف بغض یا کوئی اور. تو یہاں ہے وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے. اب جی یہ دونوں آیات کا ترجمہ پروفیسر صاحب کریں گے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے نہیں ہیں تو آپ وہی الفاظ استعمال کریں گے جو ہم نے کیے ہیں، ہوا تک کریں گے. جی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بارے میں خیال نہ کریں، غافلاً اللہ کو بے خبر نہ سمجھے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو بے خبر مت سمجھے. اما یعمل الظالمون، اس چیز کے بارے میں جو یہ ظالم عمل کرتے ہیں. انما یؤخرہم لیوم، بے شک وہ اللہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اپنی نگاہ کو اپنی طرف نہیں پھیریں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور ان کے دل خالی ہوں گے. ہاں جی، ویسے اس کے معنی ہے لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں پھرے گی، یہ معنی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں یہی میں کہہ رہا طرف سر، بالکل صحیح فاعل ہے. جی صحیح. ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں پھرے گی. نہیں پھرے گی. چلے یہ زیادہ بہتر ہے. جی ہاں جی یہ اور ہم زیادہ نے بہتر کیا ہے. تھا کہ وہ اپنی طرف اپنی نگاہ کو نہیں پھیریں گے. جی تو ہم کر رہے ہیں کہ ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں پھرے گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے. خالی. اچھا جناب یہ ہے منظر، کیوں جی؟ جی سر. اور اس منظر میں لے کے جائیں یہ ہونا ہے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کافروں کا یہ اپنا یقین تھا کہ اللہ تعالی ہم تو اس دنیا کے اندر ہے اور یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم ہمیشہ
اسی زندگی کے اندر رہیں گے، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ چونکہ لفظ آگے آ رہا ہے تو میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جی۔ زوال نہیں آئے گا، حالانکہ مرتے روز ہیں لوگ اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں۔ اور جو اہل ایمان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اصل میں کیا ہے، کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی کا بیج جو ہے وہ یہاں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو کچھ یہاں بیجیں گے وہ آخرت میں جا کے کاٹیں گے۔ کاٹنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جی اور یہی وہ واحد چیز ہے کہ جب پتہ ہے کہ آخرت ہوگی تو انسان اس دنیا کے اندر جتنے بھی مثبت اخلاقیات ہیں یا لوگوں کے لیے فائدہ مند اخلاقیات ہیں ان کے پیچھے جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی واحد کا صیغہ وَأَنذِرْ، اور تو ڈرا، جی، اور تو ڈرا۔ اچھا جی، اب ملا کے پڑھتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور تو اور لوگوں کو تو ڈرا، لوگوں کو ڈرا اور تو لوگوں کو ڈرا، یوم، جس اس دن دن سے، اس دن اس سے، دن سے یاتیہم العذاب، جس دن ان پر عذاب کو آئے عذاب گا۔ آئے گا۔ جی، یاتی آئے گا، یاتی بے کا مطلب ہے لے کر آنا۔ تو لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ظالم لوگ، ظالم لوگ، مشرک لوگ، غیر مطلب کافر لوگ۔ اور وہ پھر کیا کہیں گے کہ جب اچانک عذاب سامنے آ جائے گا، وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کہیں گے وہ پھر لوگ ظالم جنہوں نے لوگ ظلم کہیں گے، کیا، پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اب سامنے آ گیا تو کہیں گے ربنا، اے اے ہمارے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب، اخرنا، یہ ان کی ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے یہ مانگ رہے ہوں گے اخرنا، ہمیں 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 مہلت دے مہلت دے، دے، ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، جی، تھوڑی مدت تک، قریب کی، جی، قریب کے وقت تک۔ اجل کہتے ہیں مقررہ وقت، اجل مسمى ہے، ویسے اجل وقت ہی ہوتا ہے، لیکن محدود، جس کا کیا کہیں گے، جس کی ابتدا بھی ہوتی ہے انتہا بھی ہوتی ہے، اس کو اجل کہتے ہیں۔ حین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، یہ اجل تو دونوں وقت ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑے سے مہلت دے، وقت کے لیے مہلت دے دے۔ قریب کا مطلب ہم کر رہے ہیں قریب کی بجائے تھوڑا سا۔ جی اجازت ہے جی؟ ٹھیک ہے سر۔ آپ کو کیا ضرورت یہ ہے؟ نہیں مالک نہیں، صاحب، مطلب کہنے کا یہ ہے قریب کے لیے وقت، قریب کے وقت کے لیے مہلت دے دے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے، ہر بندے کی موت کا لمحہ کوئی پتہ نہیں کب آنا ہے، کیوں جی؟ جی جی سر، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور وہ موت جب آ جائے گی، سامنے ہر ایک چیز دکھائی دے گی، قبر کے اندر پورے کے پورے وہ آثار جس کے اندر اس نے رہنا ہے ایک دم اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اور وہ پھر فرعون کی طرح، فرعون نے آخر میں کیا کہا تھا؟ کہ میں موسیٰ کے رب پر میں ایمان لایا، موسیٰ اور بنی اسرائیل میں کے رب پر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان ایمان لایا۔ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے، تو موت کا پتہ کوئی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اس سے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں قریب کے وقت تک، تھوڑے سے وقت تک مہلت دے دے، اور ہم کیا کریں؟ نجیب دعوتک، تیری دعوت نجیب کو قبول اجیب سے کریں گے، نکلا ہے، ہم ہم تیری قبول دعوت کریں، قبول کریں، ہم قبول کریں گے، کہہ لیں ہم قبول کریں گے دعوتک، تیری دعوت، تیری دعوت،
تیری دعوت کو ہم قبول کریں گے جی وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے رسولوں کی اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. بتائیے اللہ تعالیٰ واپس بھیجے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی دعوت اب موجود ہے دنیا کے اندر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے. اور یہاں وہ دونوں ہی چیزیں کر رہے ہیں کہ بھی ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. اب اللہ کہے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے؟ قسم کیا نہیں تم کھاتے اس تھے. سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ تکونو جی جی کیا تم کونو تھے کر لے، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ کیا ما لکم من زوال، تمہارے کہ لیے کوئی تمہیں زوال کوئی کہ ہمیں تمہارے لیے زوال نہیں ہے. کوئی زوال زوال نہیں نہیں ہے. جی یہ ہے وہ چیز کہ دنیا ہے ہماری، یہ اپنا دولت اور یہ بچے اور یہ سارے حالات ہمارے پاس رہنے ہیں اور ہماری دنیا کبھی ختم نہیں ہونی، یہ ہے وہ زوال. اچھا آگے اللہ تعالیٰ کا جو بات ہے وہ چل رہی ہے اور اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ترجمہ کریں گے ڈاکٹر صاحب. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. وَسَكَنْتُمْ تم نے بسایا، تمہیں اور بسایا تم بسے ہم رہے، نے. اور تم بسے رہے، تم نے رہائش اختیار کی، تم رہتے رہے. کون سا کرنا ہے ترجمہ؟ بسے رہے اور تم بسے رہے. آگے آ رہا ہے اور فی تم بسے رہے مساکن، فی اپنے مساکن، گھروں میں ان گھروں میں. جی گھروں میں مساکن الذین ہے ظالموا، جی ان گھروں میں گھروں میں، جی الذین ظالموا ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا. کہاں؟ انفسہم اپنے نفسوں پر. تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم بستے رہے ان گھروں میں ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا. آپ ذرا کہہ دیں جی وَسَكَنْتُمْ، اور تم بسے رہے اور تم اور تم بسے بسے رہے فی مساکن الذین ان لوگوں کے گھروں میں ان لوگوں کے گھروں میں ظالموا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنے ظلم کیا. نفسوں پر ظلم کیا. جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں میں تم بستے رہے. اور جب پتا تھا کہ بھئی یہ گھر وہی ہیں عاد اور سمود اور وہ اپنا جو قرید کے گھر بناتے تھے اپنے، تو وہ پہاڑوں کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. تو وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، وَتَبَيَّنَ اور تمہارے اور لیے تم واضح ہو گیا، اور تمہارے لیے اور تمہارے لیے واضح کر ہو دیا. گیا تھا، واضح ہو گیا تھا. کیف فعلنا بہم، کہ کیسے ہم ہم نے کیا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کہہ لے بریکٹ میں، جی کیسا برتاؤ کیا ہم نے ان کے ساتھ. ان کے ان کے ساتھ ساتھ کہ وہ ظالم تھے. بتائیے ذرا عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، اور آگے جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ تو چلے گئے اور ان کے جو گھر تھے یا وہی جگہ جہاں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے انہی جگہوں پر ہم نے بھی گھر بنائے. زمین تو وہی ہے اور پتہ ہے کہ بھی یہاں وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. جی کیوں جی، ہے نا یہ چیز. بالکل. جی صحیح. جی اور بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہو گئی بات کہ جس جگہ پہ رہے تمہیں پتا تھا کہ بھی یہ ان لوگوں کی جگہ ہے جن پر عذاب آیا. ہمیں نہیں پتا کہ جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں یہاں کوئی کیسی قوم آباد تھی کہ
جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب بھیجا ہو، اور ممکن ہے کوئی اچھی قوم تھی تو وہی ہے، یہاں تو ظالموں کی قوم ہے، یہاں یا کوئی اچھی قوم تھی تو وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہاں اچھے لوگ تھے اور انہوں نے یہ کام کیے، یہاں پر ظالموں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں، ہم نے رسولوں پر کتاب اتاری اور ان کے ذریعے مثالیں دے دے کے تم لوگوں کو سمجھایا، وَضَرَبْنَا لَكُمْ، ہم اور نے ہم تمہارے نے لیے تمہارے بیان لیے تمہارے لیے بیان کی امثال، کئی مثالیں کئی مثالیں ہم نے تمہارے لیے بیان کی، سمجھ تو آنی چاہیے تھی۔ جی سر۔ جی جی، اب تو اب ترجمہ کیجئے شروع سے لے کر یہاں تک 45 تک۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ یوما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں، یاتیہم العذاب، جب ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے، ربنا اخرنا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت تک، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، نہیں، ونتبع ہاں الرسول، ٹھیک ہے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے، ما لکم من زوال، تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، وسکنتم کر فی لیں کہ مساکن، تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، جی۔ کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، وسکنتم، اور تم بسے رہے، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے نفسوں میں ظلم کیا، وتبین لکم، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا تھا، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی۔ بالکل جی، ایسا ہے، اللہ تعالیٰ تو واقعی مثالیں دے دے کے بیان کرتا ہے۔ اوپر جیسا کہا کہ برے اعمال کی مثال رماد کی جگہ ہے جی، جہاں ہوا ہو اور تیز آندھی ہو اور وہاں کچھ نہ ہو، اور اچھے اعمال کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی آگے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، وہ جو رجسٹر ہے اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، جی اب لِتَزُولَ کہ زائل ہو جائیں اس سے کیا، پہاڑ، مطلب اتنے مکر انہوں نے کیے یا تدبیریں کی وہ کریں دی۔ وقد مکروا کا مطلب کیا ہوگا، اور انہوں نے چال چلی، اور بے شک یقیناً انہوں نے چالیں چلیں، بے شک انہوں نے اصل میں چالیں مکرو، چلی۔ ہاں جی وہ کا نا، ابھی میں بتاتا ہوں، جب بتایا تھا پہلے بھی کہ مکرو کا جو فعل کا جو کیا کہیں گے مادہ ہے وہ میم کاف رے ہے، اور مکر اسم ہے اس کا بھی مادہ میم کاف رے ہی ہے، ایسا ہے نا، تو خوب اس جی کا بند، وقد مکروا مکرہم، انہوں نے اپنی چالیں خوب چلیں، جی جی ایک، انہوں نے اپنی دوسرا چالیں یہ خوب ہے چلی۔ اپنی کہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں، لیکن مکروا مکرہم کا جو مادہ ہے دونوں کا ایک، تو اس سے پتہ یہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی چالیں خوب چلیں، انہوں نے اپنی تدبیریں خوب کیں، جی انہوں نے اپنی سازشیں اچھے طریقے سے چلیں، جی خوب، مطلب اپنی طاقت باہر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے مکر کیے، سازش کی ہمارے خلاف، وَعِنْدَ اللَّهِ، ترجمہ کریں، اور اور اللہ اللہ کے کے پاس پاس اور ہیں، اللہ کے پاس ہیں،
मकरुहुम, उनकी चालें उनकी चालें अल्लाह के पास हैं। यहाँ एक तो तरीक़ेकार ये है कि अल्लाह जो बेहतरीन चाल चलने वाला है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी उन्होंने चालें चली अल्लाह ताला की मुखालफत में और अपने वक्त के रसूल या नबी की मुखालफत में, वो हर चाल और हर चीज़ किरामन कातिबीन और फरिश्ते जो है उन्होंने लिख के और अल्लाह ताला के हाथ दे दिए हैं कि या अल्लाह ये है इनका नामा अमाल, और इस आदमी का अलग अलग भी और इस कौम का। ये है जी, मतलब हो गया जी। जी सर। आगे जी, व इन काना मकरुहुम, और अगर उनकी चालें होती और और नहीं ठीक थी है जी, नहीं थी मकरुहुम उनकी चालें, उनकी चाल, चलो उनकी चाल नहीं थी लितजूला, कि वो गिरा दे, के ज़ाइल हो जाएं, गिरा दे, नहीं कि वो गिरा दे, मिनहु उससे, अल जिबाल पहाड़ों को, जी। एक तो तर्जमा ये है, अब जिबालू है तो मतलब होगा गिर जाए उससे, जिबालू फाइल बन रहा है, तजूला यहाँ जमा है तो लाताप यहाँ आया, और नहीं थी उनकी तदबीरें कि गिर जाएं उनसे पहाड़। तो ये बनेगा उनका मतलब है कि इतनी बड़ी नहीं थी कि वो तो समझते थे कि भाई बड़ी ताकतवर है, लेकिन उनके अंदर कोई ताकत नहीं थी ऐसी कि पहाड़ जो को उससे गिर जाए। वो मामूली चीजें थी और वो समझते थे कि शायद इससे पहाड़ गिर जाएंगे। वो तो अल्लाह के यहाँ है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सूर फूकेगा और ये पहाड़ जो है क्या होगा, कल इहनिल मनफूश, रुई के गालों की तरह होंगे, उड़ जाएंगे। तो ये चालें जो है अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक करेंगे हम और कल इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। और अगर मुझे कहते हैं वक्त है थोड़ा सा, ये 2 मिनट है सर, 2 मिनट है तो मेरे साथ आगे कर लें। फला तहसबन्नल्लाह, फला तहसबन्न, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू ख्याल मत कर अल्लाह को, जी तू अल्लाह के बारे में ख्याल न कर, मुखलिफा कि वो खिलाफ वर्जी करेगा, वादी ही अपने वादे की, रुसुलहू जो उसने अपने रसूलों से भेजा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू गुमान न कर कि अल्लाह अपने रसूलों से किए हुए वादे से की खिलाफ वर्जी करने वाला है। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, बेशक अल्लाह ताला इंतहाई गालिब और इंतकाम लेने वाला है। जी पढ़ दे जरा जल्दी जल्दी कैसर भाई आप, ज़ुन्तिक़ाम तक। वक़द मकरू मकरहुम, और बेशक उन्होंने अपनी चालें खूब चली। इंदल्लाहि मकरुहुम, और व इंदल्लाहि मकरुहुम, और अल्लाह के पास उनकी चालें हैं, लिखी हुई ब्रैकेट में। व इन काना मकरुहुम, और नहीं थी उनकी चालें या उनकी तदबीरें, लितज़ूलु मिनहुल जिबाल, के पहाड़ उनसे गिर जाते। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफा वअदिही रुसुलह, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह को खिलाफ वर्जी करने वाला ना गुमान करें उस वादे से जो उसने अपने रसूलों से किया। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, बेशक अल्लाह ताला बहुत गालिब और इंतकाम लेने वाला। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे जी। अब 47 हो गई हैं। कल इंशाल्लाह हमारी ये सूरत जो है ये ख़त्म हो जाएगी और फिर हम सूरा अल हजर है, अल हिजर